جو حضور کی معیت میں بچپن میں حضور کی گود میں آپ نے گزارے تھے، تو وہ تربیت جو حضور کی بارگاہ سے نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مل رہی تھی مسلسل، وہ تربیت کے 7 سال، وہ حضور کی معیت کے 7 سال ایسے 7 سال تھے کہ جن میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کے باقی 49 سال جو تھے وہ اس طرح خوبصورت طریقے سے گزارے کہ اپنے محبوب کی اور اپنے نانا کی وہ تعلیم و تربیت، بلکہ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو حضور اپنا لعاب دان مٹی کے طور پہ آپ کے نواسے کی زبان پر رکھتے ہیں اور چسانے کا حکم دیتے ہیں۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ڈائریکٹ اپنی وہ وما ینطق عن الہوی والی مقدس زبان اپنے نواسے کے منہ میں رکھ کر چسانا شروع کر دی۔ یہ وہ تربیت کا پہلو تھا اور علم کی وہ خوبصورت تعلیم تھی کہ حضور کی اس تربیت کے انداز اور اسلوب سے نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام نے اپنی بقیہ زندگی میں ایک کام بھی خلاف سنت نہیں کیا، دستار کے مطابق زندگی گزاری، ریش مبارک آقا کی سنت کے مطابق تھی، تعلیمات ایسی تھی کہ جب تک اسلام سر بلند رہا مدینہ پاک کی زندگی میں کبھی خواہش نہیں کی کہ مجھے کوئی عہدہ دیا جائے، مجھے مدینہ کا امیر بنا دیا جائے، مجھے مدینہ کا گورنر بنا دیا جائے۔ حالانکہ آپ سے بڑھ کر مدینہ کے گورنر ہونے کا یا آپ سے بڑھ کر مدینہ کی قیادت و سیادت کا کوئی اور حقدار کسی بھی حوالہ سے نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام تھے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن آپ اہل ہونے کے باوجود بھی کبھی خواہش ہی نہیں کی۔ اب بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ مدینہ پاک سے کوفہ کی طرف آپ حکومت کے لیے جا رہے تھے، بھائی حکومت 56 سال کی عمر میں جب بندہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے اس وقت تو یہ خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی کہ میں امارت لوں یا میں حکومت جو ہے لوں یا میں باغ دور سنبھالوں۔ اس عمر کے حصے میں یہ خواہشیں نہیں کی جاتی، بلکہ اگر آپ کو یہ حاجت و ضرورت ہوتی تو مدینہ پاک سب سے بڑا آپ کی حکومت و قیادت و سیادت کے لیے ایک مرکز تھا۔ اگر آپ چاہتے تو مدینہ کی گورنری بھی قیادت و سیادت بھی آپ کو ملتی، لیکن آپ نے یہ رویہ اور راستہ اختیار ہی نہیں کیا۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی طبیعت دیکھیں کہ جب انہوں نے 6 مہینے تو خلافت کی، امیر بنے، سب کچھ کیا، جب انہوں نے کہا کہ یہ نزاع کی طرف بڑھتا ہے تو سرنڈر کر دیا اور رضاکارانہ طور پر بغیر تلوار نکالے اور کچھ کیے آپ کرسی سے علیحدہ ہو جاتے اور خود پسند اپنے طریقے سے اسے چھوڑ کے گھر آ جاتا۔ تو نواسۂ رسول اگر انہیں اس چیز کی خواہش ہوتی کہ انہیں حکومت و قیادت و سیادت ملے تو بڑے بھائی نے اس طرح کیوں چھوڑی؟ پھر نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام اس غرض سے نہیں گئے بلکہ اس مقصد کے لیے گئے تھے کہ جب تک اسلام بلند رہا آپ بھی اس کے فرمان بردار اور علم بردار رہے، اور جب اسلام کو مغلوب کرنے کی کوشش کی گئی اور اسلام کو زیر کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ تلوار لے کر میدان میں آ گئے اسلام کی سربلندی کے لیے، نہ کہ اپنی ذاتی قیادت اور حکومت کے لیے۔ نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول کا یہ فیصلہ اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے، اسلام کی تعلیمات اور شعائر کو جنہیں بگاڑا جا رہا تھا ان کو اپنی اصلی شکل میں باقی رکھنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے یہ فرمایا تھا من رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کی قوت سے اس برائی کو روکنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس کو اپنے بازو کی طاقت سے اس برائی کو ختم کر دے اور جنم لینے والے اس ایک نئے اسلام میں دروازے کھلنے والے کو بند کر دے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر آقا نے فرمایا
دوسرا درجہ یہ ہے کہ فَبِلِسَانِهِ، پھر اپنی زبان سے اس برائی کو روکنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ شخص برائی کر رہا ہے اور یہ غلط ہے اور اسلام اور آقا کے فرمان کے یہ خلاف اپنا عمل کر رہا ہے، لہذا اپنی زبان کے ذریعے تقریریں کر کے اس کو ڈکلیئر کرے، لوگوں کے سامنے بتائے کہ یہ غلط طریقہ ہے اور یہ برائی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ آقا نے فرمایا اگر یہ دوسرا بھی اس کے بس میں نہ ہو اور زبان بھی کسی برے کے بارے میں نہ کھول سکے اور ظالم کے بارے میں نہ کھول سکے اور لوگوں کو اس کے ظلم کے بارے میں بھی نہ بتا سکے، تو پھر فرمایا فَبِقَلْبِهِ، تو اس برائی کو تیسرا درجہ یہ آقا نے فرمایا کہ وہ اپنے دل میں برا سمجھے کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے، کم از کم کسی کو نہیں کہہ سکتا تو خود تو فیصلہ کرے کہ میں اس شخص سے نفرت کرتا ہوں، کیوں کہ یہ فلاں گناہ اور برائی میں مبتلا ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے پہلا درجہ اختیار کیا جو ایمان کا سب سے سپریم درجہ تھا، اپنے ہاتھ سے برائی کو روکنے کا، اس پہ عمل کر کے آپ نے اپنی جان کو بھی اپنے نانا کے دین کی عظمت و سربلندی کے لیے قربان کر دی۔ نہ صرف اپنی اکیلی جان، اپنے بھانجوں کی، بھتیجوں کی، نو مولود بچوں کی، جوانوں کی، اب سب کی قربانیاں جو ہے آپ سے پہلے ہو رہی ہے اور آج صرف آپ اپنی قربانی جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ انداز اور قربانیوں کا اور شہادتوں کا حکومت کے حصول کے لیے نہیں ہے، اپنے نانا کے دین کی سربلندی اور عظمت کے لیے تھا، اور اس برائی کو ختم کرنے کے لیے تھا جو اسلام میں اور مسلمانوں میں پیدا ہو رہی تھی، اس کے تغیر اور اس کو مٹانے کے لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جہاد میں اتر آئے تھے، اور جب تک آپ نے اپنی جان کو اپنے جان آخری کے سپرد نہیں کر دیا، آپ نے اس تلوار کو واپس نیام میں نہیں رکھا، بلکہ اپنی ابدی زندگی اپنے رب کی بارگاہ میں ایسے پیش کر کے حیات جاویدہ حاصل کر لی۔ حقیقی زندگی حق پر جان دینے کا نام ہے۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ السلام کا یہی میسج اور یہی پیغام تھا کہ ہر شخص حق کا ساتھ دینے کے لیے اور ظلم کو مٹانے کے لیے زندہ رہے گا تو وہی حسینی کردار کا حامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسوہ شبیری پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو اسلام پر اور ایمان پر موت اپنے رب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔